جو لوگ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے ریلیونٹ اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ جو لوگ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے ریلیونٹ اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلی سلطنت تقریباً 300 سے زائد عرصہ تک قائم رہی۔ دلی سلطنت پر 5 خاندانوں نے حکمرانی کی، جن میں مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی خاندان شامل ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے تمام خاندانوں کے کوسچن ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مملوک خاندان۔ اس کا کوسچن نمبر 1 ہے، بر صغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کس نے رکھی؟ قطب الدین ایبک نے۔ خاندان غلامان کا بانی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک جو شہاب الدین غوری کا کمانڈر اور غلام تھا، اس نے بر صغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کو خاندان غلامان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کب دلی سلطنت کا بادشاہ بنا؟ 1206 میں۔ دلی کی مسجد قوت اسلام اور قطب مینار کس نے تعمیر کروائے؟ قطب الدین ایبک نے۔ قطب الدین ایبک کی وفات کون سا کھیل کھیلتے ہوئے ہوئی؟ پولو۔ قطب الدین ایبک کا مزار کہاں واقع ہے؟ انارکلی بازار، لاہور میں۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ان کا کون سا بیٹا حکمران بنا؟ آرام شاہ۔ آرام شاہ کی حکومت کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1210 میں۔ آرام شاہ کے قتل کے بعد کس کو دلی سلطنت کا حکمران بنایا گیا؟ سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش قطب الدین ایبک کا غلام اور گورنر تھا۔ اس نے آرام شاہ کی حکومت کو ختم کر کے دلی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کتنے سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا؟ 1211 سے لے کر 1236 تک، تقریباً 25 سال تک سلطان شمس الدین التمش دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ التمش کی وفات کے بعد کس کو دلی سلطنت کا حکمران بنایا گیا؟ رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ جو التمش کی بیٹی تھی، وہ دلی سلطنت کی حکمران بنی۔ وہ بر صغیر میں پہلی خاتون حکمران تھی۔ رضیہ سلطانہ نے بر صغیر پر کتنے سال حکمرانی کی؟ 4 سال، 1236 سے لے کر 1240 تک۔ رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد کون دلی سلطنت کا حکمران بنا؟ معز الدین بہرام۔ معز الدین بہرام جو کہ رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا، وہ 1240 سے لے کر 1242 تک دلی سلطنت کا حکمران بنا۔ معز الدین بہرام کے بعد کون دلی سلطنت کا حکمران بنا؟ مسعود شاہ۔ مسعود شاہ جو کہ رضیہ سلطانہ کا بھتیجا تھا، وہ 1242 سے لے کر 1246 تک، تقریباً 4 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ ناصر الدین محمود کتنے سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا؟ 20 سال تک، 1246 سے لے کر 1266 تک۔ ناصر الدین محمود التمش کا پوتا تھا جو کہ 20 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ ناصر الدین کی وفات کے بعد کون بر صغیر کا بادشاہ بنا؟ غیاث الدین بلبن۔ غیاث الدین بلبن جو کہ ناصر الدین کا وزیر اور سسر تھا، وہ 1266 سے لے کر 1286 تک، تقریباً 10 سال تک بر صغیر کا بادشاہ رہا۔ سلطان غیاث الدین بلبل کی وفات کے بعد کون دلی سلطنت کا آخری حکمران بنا؟ سلطان معز الدین کیقباد۔ سلطان معز الدین کیقباد جو سلطان غیاث الدین بلبن کا پوتا تھا، وہ 1287 سے لے کر 1290 تک، تقریباً 4 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ سلطان معز الدین کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ جلال الدین فیروز خلجی۔ سلطان معز الدین کے قتل کے بعد دلی سلطنت کمزور ہو گئی اور مملوک خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور 1290 میں خلجی خاندان نے دلی سلطنت پر اپنی حکومت کا آغاز کر دیا۔ خلجی خاندان۔ خلجی خاندان نے 1290 سے لے کر 1320 تک، تقریباً 30 سال تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ بر صغیر پر خلجی خاندان کا دور حکومت کب شروع ہوا؟ 1290 میں۔ بر صغیر میں خلجی خاندان کی ابتدا کس نے کی؟ جلال الدین فیروز خلجی۔ جلال الدین فیروز خلجی 1290 سے لے کر 1296 تک، تقریباً 6 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔
جلال الدین فیروز خلجی کا اصل نام کیا تھا؟ ملک فیروز۔ جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد کس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا؟ علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی جو جلال الدین خلجی کا داماد اور بھتیجا تھا، اس نے جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، جو 1296 سے لے کر 1316 تک تقریباً 20 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ علاء الدین خلجی نے پرائس کنٹرول سسٹم متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ اس نے ملٹری ریفارمز اور ایگریکلچر ریفارمز کی، جانوروں کے ریٹ مقرر کیے اور جزیہ سسٹم اور جاسوسی کا نظام بھی متعارف کروایا۔ بر صغیر میں جاسوسی کا باقاعدہ نظام کس نے متعارف کروایا؟ علاء الدین خلجی نے۔ علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد کس کو دلی سلطنت کا سلطان بنایا گیا؟ شہاب الدین عمر خلجی۔ ملک کافور جو علاء الدین خلجی کا کمانڈر تھا، اس نے علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے مبارک خلجی کو قید کر کے اس کے چھوٹے 6 سال کے بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دلی سلطنت کا حکمران بنا دیا، جو کہ 3 ماہ تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ خلجی خاندان کے آخری بادشاہ کون تھے؟ قطب الدین مبارک شاہ خلجی، جو علاء الدین خلجی کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ 1316 سے لے کر 1320 تک دلی سلطنت کے حکمران رہے۔ وہ منفی کردار کا حامل بادشاہ تھا۔ خلجی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کب ہوا؟ 1320 میں۔ خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان نے دلی سلطنت پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ تغلق خاندان نے 1320 سے لے کر 1413 تک تقریباً 93 سال تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ تغلق خاندان کا پہلا حکمران کون تھا؟ سلطان غیاث الدین تغلق۔ سلطان غیاث الدین تغلق 1320 سے لے کر 1325 تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز اور ملٹری ریفارمز کی، زمینوں کے اوپر ٹیکس کو 50% سے کم کر کے 20% کیا اور جاسوسی کے نظام کو ختم کر دیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کا مقبرہ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد کون دلی سلطنت کا حکمران بنا؟ سلطان محمد بن تغلق، جو سلطان محمد شاہ تغلق کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ وہ غیاث الدین تغلق کے بیٹے تھے۔ سلطان محمد بن تغلق 1325 سے لے کر 1351 تک تقریباً 26 سال تک دلی سلطنت کے حکمران رہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کس کے دربار سے منسلک تھا؟ سلطان محمد بن تغلق۔ سلطان محمد بن تغلق کے بعد کون دلی سلطنت کا حکمران بنا؟ سلطان فیروز شاہ تغلق۔ سلطان فیروز شاہ تغلق سلطان محمد بن تغلق کا چچا زاد بھائی تھا، جو 1351 سے لے کر 1388 تک تقریباً 37 سال تک دلی سلطنت کا حکمران بنا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے ملٹری ریفارمز کی، زمینوں کے اوپر ٹیکسز کو کم کیا اور فلاحی کام کیے۔ انہوں نے مدرسہ، مساجد، محلات، قصبہ، ہسپتال، کنویں اور پل تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم اور فیروز شاہ کے نام سے ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ تغلق خاندان کا آخری حکمران کون تھا؟ ناصر الدین محمود تغلق۔ ناصر الدین محمود تغلق 1394 سے لے کر 1413 تک تقریباً 19 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ امیر تیمور نے کب بر صغیر پر حملہ کیا؟ 1398 میں۔ ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد دولت خان لودھی نے دلی سلطنت پر 1 سال تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد ملتان اور لاہور کے گورنر سید خضر خان نے دلی سلطنت پر سید خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ سید خاندان نے 1414 سے لے کر 1451 تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ تغلق حکومت کے خاتمے کے بعد کس نے سید حکومت کی بنیاد رکھی؟ سید خضر خان۔ سید خضر خان نے 1414 سے لے کر 1421 تک تقریباً 7 سال تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ سید خضر خان کے بعد اس کا کون سا بیٹا حکمران بنا؟ سید مبارک شاہ۔ سید مبارک شاہ نے 1421 سے لے کر 1434 تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ ان کا مقبرہ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ مبارک شاہ کے بعد کون بر صغیر کا حکمران بنا؟ محمد شاہ۔ محمد شاہ جو کہ مبارک شاہ کا بھتیجا تھا، اس نے 1434 سے لے کر 1445 تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ سید حکومت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ عالم شاہ۔ عالم شاہ جو کہ محمد شاہ کا بیٹا تھا، وہ 1445 سے لے کر 1451 تک دلی سلطنت کا حکمران بنا۔ عالم شاہ کی حکومت کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ بہلول خان لودھی نے اٹھایا
اور عالم شاہ کی حکومت کو ختم کر کے لودھی حکومت کی بنیاد رکھی۔ لودھی خاندان نے 1451 سے لے کر 1526 تک تقریباً 75 سال تک دلی سلطنت پر حکمرانی کی۔ لودھی خاندان کے پہلے حکمران کون تھے؟ سلطان بہلول خان لودھی۔ سلطان بہلول خان لودھی 1451 سے لے کر 1489 تک دلی سلطنت کے حکمران رہے۔ ان کا مقبرہ چراغ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ بہلول خان لودھی کے بعد کون دلی سلطنت کا حکمران بنا؟ سکندر خان لودھی۔ سکندر خان لودھی 1489 سے لے کر 1517 تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ دلی خاندان کا آخری حکمران کون تھا؟ ابراہیم خان لودھی۔ ابراہیم خان لودھی 1517 سے لے کر 1526 تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی؟ 1526 میں۔ پانی پت کی پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں ہوئی، جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور ظہیر الدین بابر کو فتح نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں لودھی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ دلی سلطنت کے کس سلطان نے اپنے آپ کو سکندر ثانی کا لقب دیا؟ علاؤالدین خلجی نے۔ آگرہ شہر کی بنیاد کس نے رکھی؟ سکندر خان لودھی۔ عہد سلاطین کے مشہور موسیقار اور شاعر کون تھے؟ امیر خسرو۔ علاؤالدین کے کمانڈر کا کیا نام تھا؟ ملک کافور۔ دلی سلطنت کی درباری زبان کون سی تھی؟ فارسی۔ اقتا سسٹم کس نے متعارف کروایا؟ شمس الدین التمش نے۔ اقتا سسٹم لینڈ ریونیو سسٹم ہے جس سے زمینوں سے ٹیکس وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ دلی سلطنت میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ کیا کہلاتا تھا؟ وزیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1526 سے لے کر 1857 تک مغلیہ سلطنت کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔